شروع کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس میں اوپر کی دو آیتوں پر گفتگو ہو چکی ہے، آیت نمبر 185 اور 186 پر، اور پیچھے میں نے بتایا تھا کہ ایک عارضی حکم جو درمیان میں آ گیا تھا کہ لوگوں تمہیں روزہ رکھنا ہے، تمہارے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے، اگر تم مقیم اور مسافر ہو تو، مقیم اور صحت مند ہو تو۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اور اگر مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو تم کو اس کی اجازت تو ہے کہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لو، لیکن اس مہینے کی جو برکت ہے اس کی بھرپائی آسان نہیں ہے، چنانچہ دوسرے دنوں میں روزہ بھی رکھنا ہے، اگر مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے تو مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے، اور بھی کوئی نیکی کا کام کر سکو تو وہ بھی کرنا ہے، تب یہ توقع رکھو کہ کسی حد تک اس کی بھرپائی ہو سکے گی، ورنہ کہاں رمضان کا مقدس مہینہ اور کہاں غیر رمضان۔ حکم مسافروں کے لیے اور مریضوں کے لیے اگرچہ ایسا نہیں تھا جسے تکلیف مالا یطاق کہا جائے، لیکن ذرا بھاری ضرور تھا، روزہ بھی رکھو، کھانا بھی کھلاؤ، مزید نیکیاں کرو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصل حکم نازل فرما دیا کہ دیکھو اب تمہیں تھوڑی سی چھوٹ دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ تم کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے،
اور بطور آسانی اب اس نے یہ کر دیا ہے کہ مقیم صحت مند کو تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے، کوئی چھٹکارا نہیں، لیکن مریض اور مسافر کے لیے گنجائش یہ ہے کہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لیں تو کام چل جائے گا، اس کی وجہ سے ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی کیونکہ وہ معذور ہیں۔ بس روزہ رکھ لینا کافی ہے، باقی اور کچھ کر سکے نہ کر سکے کوئی بات نہیں۔ البتہ جو مریض یا مسافر ایسے ہیں کہ مرض ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتا اور امکان بھی نہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا، حالت سفر سے لوٹنے کے بعد وہ اس لائق نہیں رہ گئے کہ اب روزہ بھر سکیں، تو ان کے لیے گنجائش یہ ہے کہ وہ جو فدیہ والی بات تھی وہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ فدیہ دے دیں، روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو فدیے سے بھی ان کا کام چل جائے گا۔ باقی دوسرے خیر کے جو کام کرنے کے ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے اور دوسرے نیک کام نوافل ہیں، تو یہ سب ادا کرتے رہیں تو کوئی مواخذہ ان کا نہیں ہوگا۔ اس پر تفصیلی گفتگو پیچھے آ چکی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی عذر کی بنیاد پر پورے مہینے کا روزہ رکھنا ممکن نہ ہو پائے تو گنتی پوری کرنے کی دونوں میں سے جو شکل ممکن ہو وہ اختیار کر لیں، یا تو اتنے روزے بھر سکتے ہو تو بھر دے، ورنہ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، گنتی پوری ہونی چاہیے، لتکمل العدہ۔ اور مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان اور اظہار۔ اگر عذر کی حالت میں اصلی صورت سامنے نہ آ پائے تو اس کا جو متبادل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ بہرحال پورا ہونا چاہیے۔ اب آگے یہ فرمایا گیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے پیغمبر اگر میرے بندے میرے سلسلے میں یعنی میرے احکام کے سلسلے میں کچھ تم سے پوچھیں، اس لیے کہ جو احکام نازل کیے گئے ہیں ان احکام کے آ جانے کے بعد بھی کچھ سوالات اٹھ سکتے ہیں، تو اگر وہ سوالات اٹھتے ہیں تو ان کو جو بات ذہن میں رکھنے کی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر وہ اپنی پریشانی میں، اپنی زحمت میں، اپنی مصیبت میں اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے میں مجھ سے رجوع کریں، مجھ پر ایمان لائیں، تو میں ان کی بات سنوں گا اور ان کے مسئلے کا حل نکالوں گا۔ میں لوگوں کو پریشانیوں سے نکال کر آسانی کے ساتھ اپنے احکام پر عمل درآمد کرنے کے لیے ان سے مطالبہ کرتا ہوں، میں ان کو کسی ضیق اور دکھ میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ جب کچھ سوالات اٹھے تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں بالکل قریب ہوں، کسی کو کوئی زحمت پیش آ رہی ہے تو مجھ سے درخواست کرے، میں درخواست منظور کروں گا، کوئی اشکال ہے میرے سامنے رکھے میں اس کو دور کروں گا۔ اشکال سامنے آیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اشکال دور کر دیا۔ اشکال سامنے یہ آیا کہ جناب روزے کا جو حکم نازل ہوا ہے تو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تو ہمیں کھانے پینے سے بھی رکنا ہے، مباشرت سے بھی رکنا ہے، دوسرے اور بہت سارے کاموں سے رکنا ہے۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ ہمارا روزہ بنیادی طور سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، لیکن جس مقدس مہینے کا حوالہ دیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان کہہ کر کے،
کیا اس کے تقدس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ راتوں میں بھی روزہ نہ صحیح لیکن مباشرت وغیرہ سے اجتناب کیا جائے؟ لگتا تو یہی ہے کہ اس تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ہر پہلو سے مقدس ہی رکھا جائے، لیکن کوئی واضح حکم نہیں تھا، اس لیے عام طور پر صحابہ کرام نے دن کے ساتھ ساتھ راتوں میں بھی سوائے کھانے پینے کے باقی ساری پابندیاں اپنے اوپر لاگو رکھیں۔ لیکن بعض صحابہ تھے جو بعض دفعہ یہ تعویل کرتے تھے کہ بھئی لگتا تو یہی ہے مگر چونکہ صریح حکم نہیں ہے اس لیے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ دل مطمئن نہیں تھا، راتوں میں بھی پابندی نہ کرنے پر دل مطمئن نہیں تھا، لیکن آسان نہیں ہوتا، جب صریح حکم نہ ہو تو آدمی کنسیشن لے لیتا ہے۔ چنانچہ جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی تھیں انہوں نے سوچا کہ پورے 1 مہینے کا ٹائم ہے اور جب رات کے لیے کسی پابندی کا صریح حکم نہیں ہے تو راتوں میں اس پابندی نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے۔ دل یہی کہہ رہا تھا نہیں کرنا چاہیے مگر صریح حکم نہیں ہے اس لیے فائدہ اٹھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا میٹر ہی صاف کر دیا۔ مولوی صاحب اگر واقعی دشواری ہے احکام خداوندی پر عمل درآمد میں تو ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ بارگاہ خداوندی میں سر جھکا دو اور اپنے مسئلے کا حل اس سے چاہو۔ اہل ایمان کا شیوہ یہی ہے، یاد ہے آپ کو؟ قد سمع اللہ، کیا ہے آیت؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، یاد ہے؟ زہار پہلے چلتا تھا لیکن لگتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد ایک مومن نے اپنی مومنہ بیوی کو زہار کر دیا، مسئلہ پیدا ہو گیا، کیونکہ کوئی صریح حکم نہیں آیا تھا۔ تو اب کیا کریں؟ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن صحیح ہے کہ نہیں فی الواقع یہ معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو بتایا نہیں۔ بس مومنہ پہنچ گئی بارگاہ نبوی میں، اے اللہ کے رسول ایسا ہوا ہے، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، لیکن چونکہ کوئی صریح حکم نہیں آیا اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں تھا، مسئلے کوئی حل نکالیے۔ اللہ کے رسول کا بھی جواب یہی تھا کہ بھائی چونکہ صریح حکم نہیں آیا اس لیے ہم بھی نہیں بتا سکتے۔ نہیں آپ بتائیے، آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ ارے بھائی مجھے اس بارے میں کوئی واضح حکم نہیں معلوم ہے، کہاں سے بتاؤں گا؟ تو آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ رسول کی موجودگی میں اس مسئلے کا حل کون نکالے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ نہیں میں تو نہیں سمجھتا کہ صحیح ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے کا حل نکلوائیے۔ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ حکم نازل کرے گا تو بتا دوں گا، میرے سامنے مسئلہ آ گیا ہے، جب حکم آئے گا آپ فی الحال مسئلے کا حل نکالیے۔ اسی کو تجادلوں کا کہا ہے۔ یہ کوئی لڑائی تو تھی نہیں، اللہ کے رسول پر اعتماد، اللہ تعالیٰ پر توکل، احکام الہی پر عمل درآمد کا جذبہ و جوش، دور جہالت کی ایک غلط رسم کے غلط ہونے پر اطمینان، یہ ساری چیزیں تھیں جو بار بار ان کو دربار نبوی میں لاتی تھیں۔ مسئلے کا حل نکلا کہ نہیں؟ بولے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ بالکل غلط ہے، زہار غلط ہے، یہ کوئی اسلامی طریقہ ہے نہیں، ہونا ہی نہیں چاہیے، اور زہار کر دینے کی وجہ سے میاں بیوی الگ نہیں ہو جائیں گے، البتہ جس نے زہار کیا ہے ایمان لانے کے باوجود
اس نے ایک جاہلی قدم اٹھایا، پٹائی ہو اس کی، مسئلہ آ گیا۔ میاں جی ڈنڈا کھا کر اس حکم کو باقی رکھنے کے لیے تیار تھے، غلطی تو کر ہی چکے تھے، کہا ٹھیک ہے ڈنڈا کھا لیں گے مگر کم از کم بال بچوں کی تباہی تو عمل میں نہیں آئے گا، بھائی ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ مسئلے کا حل نکلا کہ نہیں؟ تو مسئلے کا حل نکلتا ہے، واحد راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر ٹیک دینا، واحد راستہ ہے۔ مسلم پٹی کے مسلمانوں، آج بھی مسئلے کا حل وہی ہے۔ آج بھی کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جائے جس کا کوئی حل اسلام میں نظر نہ آتا ہو، یا واضح اور صریح نہ ہو، یا کم سے کم درجے میں آپ کا دل مطمئن نہ ہو، تو اب بھی طریقے یہی ہیں دو، کتاب و سنت کو سامنے رکھو، ان کی روشنی میں تدبر فرماؤ، کوئی نتیجہ نکالو۔ اور اگر مسئلہ جائز و ناجائز کا نہیں، اولا اور غیر اولا کا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استخارہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے گزارش کرو، میں مسئلے کا حل نکالوں گا۔ استخارہ میں اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ سے گزارش کرو، اللہ تعالیٰ کوئی سجھاؤ دے دے گا۔ تو اب جو مسئلہ سوالات پیدا ہوئے، احکام صوم آنے کے بعد ان سوالوں کے جواب اس آیت میں دے دیے گئے ہیں۔ کیا ہے آیت؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ مسلمانوں، تمہارے لیے روزہ رکھنے کی رات رفث کو حلال کر دیا گیا تمہاری بیویوں کی طرف۔ رفث کے معنی ما معنی رفث؟ رفث تو آ چکا ہے، عربی پنجم میں بھی، حدیث میں بھی آیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی پیچھے آ چکا ہے۔ رفث کے معنی الفاظ دیکھیے، آپ لوگ الفاظ دیکھنا بند مت کیجیے، الفاظ کی تحقیق کیجیے۔ رفث کے اصلی معنی ہے شہوانی باتیں کرنا، ایسی باتیں کرنا جن سے خواہش نفس کو غذا ملے، یہ ہے رفث۔ اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ خواہش نفس کی تسکین کے لیے جانور ہو جاتے ہیں، جانور بھی پہلے رفث سے گزرتے ہیں، خواہشات کی تکمیل کے لیے پہلے ذہن میں کیڑے رینگتے ہیں، پھر اس کے بعد بعض ادائیں ہوتی ہیں خود کو اس کے لیے آمادہ کرنے، اور جس کے ساتھ خواہش کی تکمیل کرنی ہے اس کو آمادہ کرنے کے لیے کچھ حرکتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ لوگ شادی شدہ ہیں؟ نہیں، بہت کھل کے کہہ دیتا ہے، اتنا کافی ہے، اسی کا نام رفث ہے۔ لیکن یہاں چونکہ اس کا صلہ الی آیا ہے، اے مولوی صاحب، اس کا صلہ الی آیا ہے، الرفث الی نسائکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماحول سے گزر کر اب بیوی کے پاس پہنچ چکے ہیں، اس لیے الی آ جائے تو سیدھے سیدھے مباشرت کا معنی ہو جاتا ہے۔ اب ممکن ہے آپ یہ سوال کریں یا ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر یہ مباشرت کے لیے ہے تو رفث لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سیدھے سیدھے باشروہن کہہ دیا گیا ہوتا، مسئلہ حل ہو گیا ہوتا، اور قرآن نے استعمال کیا بھی ہے، یہاں بھی یہ آگے آ رہا ہے۔ باشرو اس لیے نہیں استعمال کیا کہ وہ پوری تصویر اللہ تعالیٰ نگاہوں کے سامنے لا دینا چاہتا ہے
جو مباشرت تک پہنچنے کے لیے کرنا ہوتا ہے، یعنی نہ بیویوں کے پاس جانا ممنوع، نہ ان سے چھیڑ چھاڑ کرنا ممنوع، نہ بوس و کنار کرنا ممنوع، نہ ان کو خواہش کی تکمیل کے لیے آمادہ کرنا ممنوع، اور نہ خواہش کی تکمیل ممنوع۔ ان کل کو بیان کرنے کے لیے رفض کے ساتھ صرف الا لے آئے، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اس سے ایک پیغام اور آپ کو دیا گیا ہے۔ پیغام یہ دیا گیا ہے کہ خواہشات کی تکمیل کے لیے ڈائریکٹ چھلانگ مت لگا دو، بلکہ مقصود تک پہنچنے سے پہلے طرفین کو آمادہ کرنے کی تدبیریں اختیار کرو، ورنہ دونوں میں سے ایک کی پیاس تو بجھ جائے گی، دوسرے کی پیاس لگتے لگتے پانی ختم ہو جائے گا۔ یہ طریقہ بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ایک ہی حکم میں کئی مسئلے کا حل نکال دیا۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنا ممنوع نہیں ہے، وَإِلَّا لَكُمْ، تمہارے لیے حلال کیا گیا، ان سے تعلق قائم کرنا، ان سے مباشرت کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ رات میں روزے والی پابندی نہیں ہے۔ مسئلے کا حل نکلا کہ نہیں؟ ایک سوچ تھی کیا یہ پابندی رات میں بھی لاگو رہے گی، حالانکہ کوئی صریح حکم تو نہیں ہے، تو پابندی قبول کریں نہ کریں، کیا کریں؟ بتا دیا کوئی بات نہیں، رمضان کے چاند سے پہلے شادی کر لو، کوئی حرج نہیں، رمضان کا پورا مہینہ بیوی کے ساتھ آرام سے راتوں میں گزار سکتے ہو، کوئی دقت نہیں۔ ورنہ سعودیہ دبئی سے آنے والے لوگ جن کی 2 ہی مہینے کی چھٹی ہوتی ہے، اگر رمضان سے پہلے آ گئے تو ان کا روزہ بھی صحیح سلامت نہیں ہوتا، روز اس ٹینشن میں رہتے کہ شادی کا مرحلہ آنے سے پہلے تو آدھے سے زیادہ چھٹی گزر چکی ہوگی، کیا بیاہ ہوگا، کیا گھر رہیں گے۔ سمجھا آپ نے؟ بتایا کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس، اور لباس کو جسم سے زیادہ دیر تک دور نہیں رکھا جا سکتا، مہینہ بھر بے لباس نہیں رہا جا سکتا۔ نہاتے ہیں کہ نہیں آپ؟ کپڑا جس دن نہانا ہوتا ہے اس دن صبح سے لے کے شام تک کپڑا اتارے رہتے ہیں، نہانا ہوا کپڑا اتار لیا، نہا لیا کپڑا پہن لیا۔ تو لباس کو بہت دیر تک الگ نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے جب تم ان کے لباس اور وہ تمہارے لباس، تو بے لباسی میں مہینہ نہیں گزارا جا سکتا، نہ اس کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ لباس سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، لباس کے کئی فوائد ہیں، کیا کیا فائدے ہیں بتائیے؟ جی، سب سے بڑا فائدہ تو ہے ستر پوشی، ٹھیک ہے، اور لباس کا اور کیا حاصل ہے؟ زینت، بہت اچھا۔ لباس کا دوسرا فائدہ ہے زینت۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کپڑا اتار کے دیکھیے ابھی آپ کیسے لگتے ہیں، لیکن جانور تو لگیں گے اگر اتار دے تو۔ اور تیسرا فائدہ ارے میں جاڑے میں کپڑا اتار کے دیکھو نا، کیا لگتا ہے؟ ٹھنڈک لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ اور گرمی میں کپڑا اتار کے دیکھو، گرمی آپ کو جھلسا دے دی کہ نہیں؟ تو کپڑا حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔
ستر پوشی بھی ہے، زینت بھی ہے، اور اس سے تحفظ بھی ہے۔ اور یہ محض اجتہادی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان بھی کر دیے ہیں تینوں فائدے ایک ساتھ۔ کہاں؟ کھولی سورہ اعراف آیت نمبر 26۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباسا ولباس چھپا ہوا ہے بھائی، مطلب اصلاح کرنے لگے، وہ چھپا ہوا ہے، اور ایسے معلوم آگے آ رہا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے، یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، یہ ستر پوشی کے کام دیتا ہے، وریشن زینت کا سبب بنتا ہے، زینت عطا کرتا ہے، اور تحفظ عطا کرتا ہے۔ اور تحفظ سب سے بڑا کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ سے بڑا محافظ کوئی نہیں۔ اللہ کا ڈر نہ ہو کچھ نہیں کرے گا آدمی، کسی چیز سے نہیں بچے گا، کوئی غلط کام نہیں چھوڑے گا، لیکن اگر اللہ کا تقویٰ ہو تو ہر غلط کام سے بچے گا۔ کیا مولانا آ گئے کیا؟ جی، تو یہ تین خاص مقاصد ہیں لباس کے، اور یہ تینوں مقاصد پورے ہونے ہیں۔ اب مہینہ بھر اگر آدمی بے کپڑا کے دن رات رہے گا تو نہ ستر اس کا چھپ سکے گا، نہ زینت اسے حاصل ہو سکے گی، اور نہ تحفظ مل پائے گا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم۔ اللہ کو پتہ ہے مولوی صاحب، ہم لوگ نہیں پتہ پاتے، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ وہ غیب کو بھی جانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے۔ کیسی خیانت کرتے تھے؟ ابھی میں نے بتایا کہ بعض لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ مقدس مہینہ ہے، ہر چند کی بہت واضح اور صریح حکم نہیں آیا ہے، لیکن اس تقدس کا تقاضا ہے کہ مہینے کو ہر پہلو سے مقدس رکھا جائے۔ اگرچہ یہ نتیجہ اجتہادی ہی نکالا تھا، مگر نکالا تھا، لیکن جب شب میں گھر میں داخل ہوتے، نو بیاہتا سامنے آتی، تو فوراً دماغ میں آتا کہ مگر کوئی صریح حکم تو ہے نہیں، تو فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اگر کھٹک ہے تو رکنا چاہیے۔ کھٹک پیدا ہو جائے جس کام کے سلسلے میں، حکم یہی ہے کہ اس سے باز رہا جائے، چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہو۔ جب کھٹک پیدا ہو گئی پھر بھی جذبات سے مغلوب ہو کر فائدہ اٹھا لیا، تو گویا خود تم نے اپنے آپ سے خیانت کی، کیونکہ اس طرح فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھانے کے بعد کہتے تھے بڑا گڑبڑ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ہم کو بچنا چاہیے تھا، نہیں بچ سکے۔ سر کھجلاتے تھے، تختاتون انفسکم مطلب تم کر لینے کے بعد سر کھجلاتے تھے۔ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے باوجود کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ اس مقدس مہینے میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ جائز تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جرم تو کیا نہیں، بس تھوڑا سا گڑبڑ یہ کیا تھا کہ تم سمجھتے تھے کہ اس مقدس مہینے کا تقاضا یہ ہے، پھر بھی اس تقاضے کو ملحوظ نہیں رکھا، یہی خالی گڑبڑ کیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور آپ کو بتا چکا ہوں جب تابہ اعلیٰ آتا ہے تو اس کے اندر رحم کا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے۔
تو ایک تو تمہاری اس مسٹک کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، دوسرے تمہارے اوپر رحم یہ فرمایا کہ اب بغیر کسی تذبذب کے، بغیر کسی زحمت کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی جھجک کے تم شب میں اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہو۔ سمجھا آپ نے؟ وَعَفَا عَنْكُمْ، اور تمہاری اس معمولی مسٹک کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ حالانکہ مسٹک تو مسٹک، دیکھیے جس بڑے، میں خالی بڑے کی بات کر رہا ہوں، جس بڑے کے ظرف میں وسعت ہوتی ہے وہ مسٹک کا نوٹس نہیں لیتا۔ اب بڑے چاہے ہم ہوں، چاہے کوئی ذمہ دار ہو، چاہے آپ کے ابا ہوں، چاہے دوسرے لوگ، بڑے سب بڑے لوگوں کو خردہ گیری سے کام نہیں لینا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دے کر کیس نہیں بنانا چاہیے۔ عفا عنکم میں یہ پیغام بھی ہے۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تو اب ان سے بغیر کسی جھجک کے مباشرت کرو۔ ابھی تک تو ایک جھجک تھی نا، پھر بھی تم جذبات سے مغلوب ہو کے کر لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کوئی بڑا گناہ تو نہیں کرنے جا رہے کیونکہ صریح حکم نہیں ہے۔ اب تم کو پوری اجازت ہے، باشروہن، ان سے مباشرت کرو۔ اب آپ کہیں گے یہاں رفثوا الی نسائکم تو نہیں آیا، اب ضرورت نہیں۔ ایک بار بتا دیا کہ مباشرت کے لیے ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ان مراحل سے گزرتے ہوئے تو مباشرت کرو، کوئی ممانعت نہیں۔ جب مباشرت کی اجازت ہو گئی تو بوس و کنار کی اجازت تو بدرجہ اولا ہوگی۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور چاہو اس کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اے مولوی صاحب، ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور دوسری طرف آج کے یہ شیاطین کہتے ہیں کہ ہرگز مت چاہو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، پابندی لگا دی ہے۔ اب ان جانوروں نے تو یہ قانون بھی سنا ہے، بنا دیا ہے یا بنانے والے ہیں کہ جن کی 2 سے زیادہ اولادیں ہوں گی وہ کوئی الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جن کی اولادیں نہ ہوں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ کیا کہا؟ ابتغوا ما کتب اللہ لکم، اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے تم وہ چاہو۔ یہ چاہو سے کیا اشارہ ہے؟ اولادی کی جانب ہے نا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ زندگی بھر مباشرت کے باوجود اولاد نہیں ہوگی، تم اپنا کام کرو، اللہ اپنا کام کرے گا، کیا لکھا ہے وہ جانے۔ اگر اس نے لکھا ہے کہ مباشرت کے نتیجے میں 24 لڑکے ہو جائیں گے آپ سے کیا لینا دینا؟ یہ کیا کہ اب 4 ہو گئے، 2 ہو گئے، 4 ہو گئے، 6 ہو گئے، 10 ہو گئے، 12 ہو گئے، اب تو بہت ہو گئے، اس لیے اب ممنوع دوائیں استعمال کی جائیں اور مانع حمل دوائیں استعمال کی جائیں۔ وہ ممنوع بھی ہیں، مانع حمل بھی ہیں۔ کیوں؟ اتنے بچوں کو کہاں سے کھلایا پلایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، یا نحن نرزقہم وإیاکم، تم سے مطلب کھلانے پلانے والا مسئلہ تم کیوں پالتے ہو جب وہ ہمارا کام ہے؟ اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کی روزی کا انتظام پہلے کر دیتا ہے۔ انتہائی غلط بات ہے، انتہائی سے زیادہ غلط بات ہے کہ اولاد کم ہوں تو زیادہ سکون ہوگا، اولادیں زیادہ ہو جائیں گی تو سکون کم ہو جائے گا۔ انتہائی فضول بات ہے۔ پتہ نہیں
کس کی برکت سے آپ کو روزی مل رہی ہے کیا معلوم؟ آپ کے مقدر میں جتنا لکھا ہے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کی برکت سے آپ کو زیادہ مل رہا ہے، آپ کو کیا معلوم؟ اچھا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ مہمان زیادہ دن رہ گئے تو کھانا گھٹنے لگا ہے، پریشانی بڑھ گئی ہے کیا؟ اور کیا مہمان جب نہیں رہے ہیں تو آپ ادھر ادھر اڑاتے پھرے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ہیڈک، کوئی پریشانی، کوئی دقت سرے سے اس میں ہے ہی نہیں، صرف سوچ کا فرق ہے بس۔ تو فرمایا کہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو لکھا ہے، بے اولادی یا کثرت اولاد جو بھی لکھا ہے تم اسے چاہو۔ اب آئے گی اولاد کہ نہیں آئے گی یہ اللہ کا میٹر ہے، مگر اولاد زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یا اولاد نہ آنے دینے کی وجہ سے اس پر پابندی لگائے رکھو، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ صاحب یہ روزی روٹی کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ میں نے ابھی اس دن بتایا تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرا خیال ہفتوں کو بتایا تھا کہ پہلے جو کھیتیاں ہوتی تھیں دیسی کھاد ڈالے جاتے تھے، اتنی اچھی فصلیں تب نہیں لگتی تھیں۔ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ ہمارے پاس 30 بیگھہ زمین تھی، کچھ بویا گیا تھا کچھ نہیں بویا گیا تھا، جو بویا گیا تھا اس میں 8 کلو گیہوں پیدا ہوا تھا جس سال ہماری شادی ہوئی ہے۔ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں لگا، جگہ جگہ ایسے ہی، جگہ جگہ ایسے ہی تھا، اتنی بڑی بڑی بالیاں، کاٹنے کی محنت اتنی، جب نکالا گیا تو 8 کلو گیہوں۔ میرا خیال ہے کہ اب اگر اتنے کھیت میں مولوی صاحب 80 کلو گیہوں ہوگا تو کوئی کاٹنے نہیں جائے گا، جائے گا نہیں، جائیں گے ہی نہیں، اتنی مشقت کون جھیلے گا؟ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے جو سبزیاں وغیرہ بوتے ہیں، اگر سبزی بہت اچھی نہیں لگی، اور اس زمانے میں 3 روپیہ 4 روپیہ کلو بھنڈی بک رہی تھی اور توڑنے والے 2 روپیہ لے رہے تھے، تو 1 یا 2 روپیہ ملتا تھا، موٹر سائیکل پر لاد کے لے جا کے مارکیٹ پہنچانا پڑتا تھا۔ انہوں نے کہا جس کا جی چاہے توڑ کے لے جائے، مگر اب 10 روپیہ بھی توڑنے والے لے لیں تبھی روز توڑوائیں گے اور توڑا کے مارکیٹ پہنچائیں گے، 30 روپیہ ملے گا نا۔ یہ ہم کو تھوڑا کرنا ہے، تو اللہ کو کرنا ہے۔ اب انہی کھیتوں میں نئی نئی ورائٹیز بیجوں کی آ گئی ہیں، 100 روپیہ کلو آپ کو دھان ملتا ہے، 150 روپیہ کلو گیہوں ملتا ہے، بے شک، مگر اتنی بڑی بڑی بالیاں بھی تو لگتی ہیں نا۔ پہلے 8-10 ایک ہی میں روپتے تھے، اس میں سے آدھے گل جاتے تھے، آدھے بچتے تھے، اور اب 1 یا 2 ہی روپتے ہیں، کوئی نہیں گلتا، اس میں 10-10 ڈالیاں اور ان میں پھر بالیاں نکل آتی ہیں۔ بدل گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام تو ہے نہیں۔ جب لوگ بڑھتے جائیں گے تو پیداوار اللہ تعالیٰ بڑھاتا جائے گا، اور زیادہ ہو جائیں گے تو اتنی بڑی بڑی بالی لگے گی۔ تو اب وہ کھاد آ گئی ہے جو اس سے زیادہ کام کرتی ہے، جو کھاد اس زمانے میں کام کرتی تھی۔ تو ابتغوا ما کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو لکھا ہے وہ چاہو۔ اب اللہ تعالیٰ کا کام اپنے ذمہ مت لو۔ میرا خیال اس پہ گفتگو کافی ہوگی، اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کیا کرو؟ کھاؤ اور پیو۔ مولوی صاحب دن میں پابندی ہے کھانے پینے کی، رات میں پابندی نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہندو سب کہتے ہیں کہ کون روزہ دن بھر بھوکے رہتے، رتیا بھر کھاتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ رتیا بھر کھائیں گے کیسے اور کتنا کھا لیں گے؟ اب یہ الگ بات ہے کہ تھوڑا ہی کھائیں، مگر واقعی رتیا بھر کھاتے ہیں، رات بھر کھاتے ہیں۔ اللہ میں نے کہا ہے کھاؤ پیو، جتنی چائے پینا چاہو پیو، جتنا کھانا کھانا چاہو کھاؤ۔ کھانے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھ سکتے ہو
جب سے پابندی شروع ہو رہی کھانے پینے کی، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، طلوع فجر کے وقت سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب تک ممیز نہ ہو جائے تب تک دبا کے کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم لوگ حسن کے ہاں جا کر کے رمضان میں جب رکتے ہیں تو رات بھر سلسلہ چلتا ہے، سوتے تو ہیں نہیں، سب فجر بعد ہی سوتے ہیں۔ افطار کر کے آئے ہیں، اس کے بعد کوئی پہلے آ گیا، کوئی بعد میں آیا، جب آیا پکوڑی آ رہی ہے، کچوڑی آ رہی ہے، نمکین آ رہی ہے، انڈا آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو رات بھر کھانے کی اجازت ہے، کھاؤ۔ یہ آیا ہے جو کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، طلوع فجر کے وقت خیط ابیض آتا ہے اور خیط اسود جاتا ہے۔ یہ خیط ابیض اور خیط اسود یہ دونوں استعارے ہیں کہ اب تاریکی کا اثر جانے لگتا ہے اور روشنی کا اثر آنے لگتا ہے۔ حدیثوں میں حضرت حاتم ابن عدی کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ جب یہ حکم آیا تو وہ ایک دھاگا سفید اور ایک دھاگا کالا لے کے سوتے تھے اور اٹھا اٹھا کے اس کو دیکھتے رہتے تھے، دونوں الگ الگ ہو رہا ہے یا نہیں، یعنی پتہ چل رہا ہے کون کالا کون سفید کہ نہیں۔ جب تک پتہ نہیں چلتا تھا تب تک کھاتے پیتے رہتے تھے، اور جب پتہ چل جاتا تھا کہ سفید ہے یہ کالا ہے تو وہیں سے روک دیتے تھے۔ اب اس میں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اب کچھ لوگوں کی نگاہ کمزور ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی نگاہ تیز ہوتی ہے، جن کی کمزور ہوتی ہے تو بہت ٹائم تک چانس پا جائیں گے، اور جن کی بہت تیز ہوتی ہے تو رتیے میں نظر آنے لگے گا، دقت ہو جائے گی۔ تو اس سے بہت سارے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ صاحب وہ ایسی چیزیں اپنے پاس رکھنی چاہیے جن سے یہ نمایاں ہو سکے کہ اب رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ عدی بن حاتم کی یہ بات صرف ان کے بے پناہ احتیاط پر مبنی تھی اور کچھ نہیں۔ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت احتیاط کرتے ہیں۔ اب مثلا پانی اگر ہے تو ڈھیلے سے استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی دستیاب نہیں ہے تو ڈھیلے سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر بعض محتاطوں کا حال یہ ہے کہ مسجدوں میں بھی اتنا کل ڈھیلا لے جا کے رکھ دیتے ہیں وہاں جہاں پانی رہتا ہے اور پورا کچڑا ہو جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، میں نے تو ایک لوگوں کو دیکھا ہے کہ باقاعدہ وہ ڈھیلا لے کر کے اٹھتے ہیں، پائجامہ پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر ہلتے ہیں، یہ ٹانگ اس ٹانگ پر، یہ ٹانگ اس ٹانگ پر رکھ کے ایسے کثرت کرتے ہیں دیر تک۔ اب بھی کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شہران کے گاؤں کے ایک مولانا صاحب بھی ہیں، وہ جب استنجا کرتے ہیں تو کچھ لڑکے کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں کہ دیکھیے اب کثرت دیکھیے، اس ٹنگیاں کو اس ٹنگیاں پر رکھ کے دباتے ہیں، پھر اس کو اس پر رکھ کے دباتے ہیں، پھر اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد پوری کثرت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بیچارہ تیز استنجا کرنے والا ہو تو اس کی نماز چھوٹ جائے گی۔ کیا فضول بات ہے۔ ٹھیک ہے، احتیاط اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ، آپ نے ڈھیلا بھی استعمال کر لیا، پانی ضرورت نہیں ہے مگر احتیاط کریں، لیکن یہ تھوڑے کہ باقاعدہ سرکس لگا دو، کثرت کرنا شروع کر دو۔ تو یہ فرمایا کہ رات میں کھاؤ پیو، بس جب طلوع سحر ہو تو بند کر دو بس۔ اور یہ طلوع سحر سے جو روزہ آپ کا شروع ہوگا نہ کھانے پینے کا اور مباشرت نہ کرنے کا، وہ کہاں تک جائے گا؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم اس روزے کو لے جاؤ رات تک۔
آپ کہیں گے چلو کھائیں پئیں گے تو نہیں، کوئی بات نہیں ہے، باقی سارا کام کریں گے تب تقویٰ نہیں ملے گا، کرو۔ گالی دو گے، لڑائی کرو گے، متقی نہیں بن پاؤ گے، بھوک پیاس تو ہوگی۔ تو فرمایا کہ پھر تم اس روزے کو لے جاؤ رات تک۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں غائط کیا ہے؟ رات، اور مغیّہ کیا ہے؟ طلوع سحر سے لے کے رات تک کا ٹائم۔ غائط مغیّہ میں شامل ہے کہ نہیں؟ نہیں شامل ہے، کیوں؟ اچھا چھوڑو۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھ دھو کہنیوں تک غائط مغیّہ میں شامل ہے کہ نہیں؟ بولو نا، یہ کیا بات ہوئی؟ کہیں شامل ہے کہیں نہیں شامل ہے؟ یہاں تو رات دن کی بات ہے نہیں، اس میں کیا رات دن؟ تو اصول، ہاں اصول بتائیے۔ دیکھیے اصل اصول یہ نہیں ہے کہ اگر جنس ایک ہو، اس لیے کہ اجناس میں بحیثیت انسان میاں بیوی دونوں ایک ہیں، بحیثیت مرد لڑکے اور جوان دونوں ایک ہیں، مگر احکام بدل جاتے ہیں۔ بحیثیت انسان ایک مریض اور ایک غیر مریض دونوں ایک ہیں، مگر اصل علت یہ نہیں ہے، اصل علت ہے مد حکم اور کسر حکم۔ اگر حکم کو پھیلانا مقصود ہو تو غائط مغیّہ میں شامل، حکم کو سمیٹنا مقصود ہو تو غائط مغیّہ سے خارج۔ آپ ادھر آئیے، ادھر آئیے۔ اپنا ہاتھ کی نشاندہی کر کے بتائیے، اپنے ہاتھ کی، ہمارے نہیں۔ ارے ایسے ہاتھ کی نشاندہی کر کے بتاؤ کہاں تک، ایسے کہاں سے کہاں تک ہاتھ ہے؟ یہاں سے یہاں تک ہاتھ ہے۔ اب کہا گیا اغسلوا ایدیکم، تو ہاتھ کہاں سے کہاں تک دھونا پڑے گا؟ یہاں سے یہاں تک، لیکن حکم کو شارٹ کیا ہے الا کے ذریعے سے، الی المرافق۔ شارٹ جب کیا جائے گا تو جس کا نام لیا جائے گا وہ شامل رہے گا، سمجھا آپ نے؟ آپ جائیے گیٹ تک، مدرسے میں آپ جا سکتے ہیں گیٹ تک، تو گیٹ سے 2 فٹ دور رہنا ضروری نہیں ہے، آپ گیٹ تک جا سکتے ہیں، گیٹ کراس بھی کر سکتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے۔ تو اگر جنس ایک ہو نہیں، بلکہ یوں کہے کہ حکم کو اگر سمیٹنا ہے تو غائط مغیّہ میں شامل۔ صیام کے معنی رکنا، 2 منٹ کے لیے رک گئے تو رکنا ہوا کہ نہیں؟ 10 منٹ کے لیے رک گئے تو رکنا ہوا کہ نہیں؟ رکنا کہاں تک ہے؟ رکنا ہے وہاں تک۔ تو یہ حکم پھیلایا جا رہا ہے، اس لیے جو حد بیان کی گئی ہے اس حد کے آتے ہی اس کا حکم ختم، مکمل۔ تو جب حکم سمیٹنا مقصود ہو تو غائط مغیّہ میں شامل، حکم پھیلانا ہو تو غائط مغیّہ سے خارج۔ اب دیکھیے اتم الصیام الی اللیل، روزہ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ رات تک پورا کرو۔ اس کا مطلب رات جو ہی شروع روزہ ختم۔ ہاتھ دھو مگر گھٹاؤ 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 لو مرفق تک۔ اب مرفق تک حکم کو کم کیا گیا ہے،
جو اغسلوا ایدیکم سے واضح ہو رہا تھا، اللہ نے اس کو کم کر دیا ہے، اس کو شامل کرنا پڑے گا۔ یاد رہے گا کہ بھول جائیں گے؟ آپ پیچھے کو چلے گئے، آگے آئیے۔ آپ ٹاٹ سے باہر ہیں کیا؟ ڈر گئے کہ حکم ہمارے ہاں تک آ جائے گا؟ آپ اسی کلاس کے ہیں، آپ تک نہیں جائے گا حکم، آپ تو باہر ہیں، غائط مغیہ میں شامل ہیں، پھیلایا بھی جائے گا تو وہی رک جائے گا۔ جی ہاں صاحب، اب پھر ایک سوال پیدا ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ رات میں مباشرت کی اجازت تو مل گئی ہے، تو کیوں نہ اعتکاف کے ایام میں اہلیہ کو بھی لے جائیں، بغل میں ان کا بھی لگا دیں ٹنٹ؟ ہو سکتا ہے نا؟ بھئی باہر رہنے والا آدمی ہے تو بیچارہ سوچے گا نہیں؟ جانے دو، اعتکاف مسجد میں کرنے کے بجائے گھر ہی میں کر لیتے ہیں، کیا کریں؟ ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آج کل فتویٰ پوچھنے کے لیے ان چیزوں کو بھی پوچھا جاتا ہے، معمولی چیز کو پوچھا جاتا ہے۔ وہاں بھی سوال پیدا ہوا ہوگا، فتویٰ پوچھا ہوگا لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ بِالْمَسَاجِدِ، تم مباشرت ان سے مت کرو اس حال میں کہ تم معتکف ہو مسجد میں۔ دونوں کا جواب مل گیا، اعتکاف مسجدوں میں کرنا ہے، گھر میں نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اہلیہ کو وہاں لے کر نہیں جانا ہے، ان کو گھر پہ رہنے دو۔ اہلیہ نہیں رہیں گی، مباشرت کی نوبت نہیں آئے گی۔ کیوں نوبت نہیں آ سکتی؟ رات میں کھانا لے کے جائیں تو؟ اس لیے تباشروہن لا تباشروہن کہنے کی ضرورت تھی کہ اگرچہ وہ گھر میں ہوں گے تو مسجدوں میں ہوں گے، لیکن ایسے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں کہ وہ تمہارے پاس جائیں تو جانے کے بعد مباشرت مت کرنا ان سے، کیونکہ یہ حالت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ ما معنی اعتکاف؟ دیکھیں، عقوف کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا یا اپنے آپ کو کسی چیز پر جمع دینا، یہ ہے عقوف، اسی سے اعتکاف بنا ہے۔ دوسری تمام جگہوں سے اپنے آپ کو روک کر مسجد میں جمع دو، اس کا نام اعتکاف ہے۔ اللہ کے علاوہ سے کنارہ کش ہو جاؤ اور اللہ پر اپنے آپ کو جمع دو، اس کا نام اعتکاف ہے۔ تو اللہ پر جمانا ہے، باقی سب سے کنارے ہو جانا ہے، تو کیا بیگمات اس میں نہیں آ گئیں کیا؟ اس لیے حالت اعتکاف میں ایسا مت کرنا۔ دونوں باتیں سامنے آئیں، کیا؟ نمبر 1، اعتکاف مسجد میں کرو، گھروں میں نہیں۔ نمبر 2، اگر کھانا لے کے بھی جائیں اہلیہ تو بھی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر مباشرت مت کرنا۔ حالت اعتکاف میں مباشرت ایسے ہی ممنوع ہے جیسے حالت روزہ میں، حالت صیام میں مباشرت ممنوع ہے۔ کچھ بچہ اب تو کل صاف ہو گیا، جو سوالات پیدا ہوئے سب کا جواب مل گیا۔ فرمایا فلا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس لیے ان کے قریب مت پھٹکنا۔ پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں آیا ہے تلک حدود اللہ، ہر جگہ سخت انتباہ اور دھمکی ہے، ہر جگہ۔ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، یہ اپنی مقرر کردہ حدیں سمجھ مت لینا۔ اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو لاجا نکلے گا، وہ اچھی طرح سوچ لینا۔ اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ لا تقربوها، ان کے قریب مت جاؤ۔ مثلا دن میں اہلیہ کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرو، لا تقربوها، یہ بھی ہو گیا۔
حالت اعتکاف میں بیگم کو کھانے کے لیے بلاؤ ہی مت کھانا لے کے آنے کے لیے، لا تقربوها، بات سمجھے نا؟ جب امکانات پیدا کرو گے تو اندیشہ بڑھے گا، امکانات نہ پیدا ہونے دو، اندیشہ نہیں بڑھے گا۔ یہ جو فتنے جنم لیتے ہیں مخلوط سوسائٹی میں، اگر سوسائٹی مخلوط نہ ہو تو لائیے دل کے کاغذ پہ لکھ دوں کہ امکانات 99% کم ہو جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی کوئی خاتون باہر سے گزر رہی ہیں اور یہ بیہودے لوگ ان پہ جھپٹا مار دے رہے ہیں؟ ایسے ہوتا ہے دنیا میں کہیں؟ آخر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عورتوں سے کہ تم اپنی گھونگھٹ ڈال کے چلا کرو، اپنے اوپر کیا نام ہے دوپٹے یا شال کے بکل مار لیا کرو، تاکہ تم پہچان میں آ جاؤ کہ یہ مسلم خواتین ہیں۔ اور جب یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی تو وہ ڈرنے لگے کہیں تماچا مارنا شروع نہ کر دے۔ اور جو عورتیں ایسے دل پھینک لوگوں کو پر جوتا چلانا جانتی ہیں نا، کسی کا جوش ان کے سامنے معجزہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایسے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں جیسے ابھی برف سے نکل کے آئے ہوں، سارا غصہ فرق ہو جاتا ہے، یہ سارا جوش ختم ہو جاتا ہے۔ فلا تقربوها، قریب نہیں جاؤ گے مسئلہ پیدا نہیں، قریب جاؤ گے مسئلہ پیدا۔ تو کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، آپ قرآن مجید میں اٹھا کے دیکھیں جہاں جہاں یبین اللہ لکم آیاتہ آیا ہے، ہر جگہ توضیحی آیات آنے کے بعد آیا ہے، یعنی پہلے کوئی حکم آیا تھا، اس حکم میں کچھ سوالات پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، اور پھر فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، اسی کو آپ کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا لعلہم یتقون، تاکہ ان کے اندر، ترجمہ تو کرو لعلہم یتقون کا ترجمہ، تاکہ ان کے اندر تاکہ ان کے اندر زور سے تاکہ ان کے اندر اللہ کی مار اور اس کے غضب سے بچنے کا داعیہ و جذبہ ابھرے۔ سمجھا آپ نے؟ اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، بات چل رہی تھی روزوں کا حکم شروع ہونے سے پہلے مال کی، اور اب پھر بات آ گئی مال کی۔ فرمایا کہ دیکھو مال کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے، اس کے سلسلے میں لوگ عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسا نہ کرو۔ تو اب مال کے استعمال اور غلط استعمال دونوں کی وضاحت فرما دی۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم اپنے مال نہ کھاؤ آپس میں باطل طریقے سے۔ اپنے مال سے مراد اپنوں کے مال، یہ ایسے ہی ہے جیسے قاتلوا انفسکم آیا ہے کہ اپنے آپ سے جنگ کرو، یعنی اپنوں سے جنگ کرو، ایسے یہاں بھی ہے۔ تو فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنوں کے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل کے معنی؟ باطل کا ایک معنی تو ہے بے مقصد، عبث، بیکار، ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی ہے باطل کا کوئی ایسی چیز جو عقل، فطرت اور شریعت کے خلاف ہو، اور قرآن مجید میں دونوں کے نظائر موجود ہیں۔ آپ کھولیے سورہ آل عمران آیت نمبر 191۔
آیت مل گئی؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے اسے عبث، بیکار و بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ دوسرے معنی کے لیے دیکھیے، سورہ غافر کھولیے، سورہ غافر نکالو نا، مومن دیکھو، مومن آیت نمبر ہے 5۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ ہے، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، وہ خلاف فطرت، خلاف عقل اور خلاف شریعت چیز کو لے کر جھگڑا کر رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے حق کو پسپا کر دیں۔ حق کو پسپا کرنے کے لیے دھاندلی اور غنڈہ گردی ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ تو باطل سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بہت باطل پڑھا ہے شروع سے اب تک، انہی دونوں میں سے کوئی معنی ہر جگہ ہوگا۔ تو اپنے مال آپس میں، یعنی اپنوں کے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، کیا مطلب؟ اے مولوی صاحب، باطل طریقے سے نہ کھاؤ کیا مطلب؟ یعنی وہ طریقہ نہ اختیار کرو جو خلاف عقل ہو، خلاف فطرت ہو، خلاف شریعت ہو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تدلو ادلا سے ہے، ادلا کے معنی، ادلا ان کے معنی پڑھ چکے ہو پیچھے۔ ادلا کہتے ہیں کنویں میں ڈول ڈالنا، کہاں ہے؟ سورہ یوسف میں ہے نا، وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَا، ایک مسافروں کی ایک جماعت ادھر سے گزری، ایک آدمی سے کہا جاؤ کنویں سے پانی لے آؤ، فَأَدْلَى دَلْوَا، اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، یہ ادلا کے معنی ہیں۔ اب یہیں سے یہ معنی پیدا ہوا کہیں تک پہنچنا اور اس سے قریب ہونا، جس کو رسائی اور قربت بھی آپ کہتے ہیں، یہ معنی پیدا ہوا۔ اب لوگ حکمرانوں تک، ججوں تک، داروغہ تک پہنچنے کے لیے، رسائی کے لیے، قربت کے لیے ذریعہ بناتے ہیں مال کو، آپ اس کو اپنی زبان میں رشوت کہتے ہیں۔ تو لا تدلو، یہاں تدلو سے پہلے لا محذوف ہے، لا تدلو بہا الی الحکام، حاکموں تک پہنچنے کا ان کو وسیلہ اور ذریعہ نہ بناؤ، سیدھے سیدھے رشوت مت دو، کیونکہ رشوت کے ذریعے سے لوگ حاکموں تک پہنچتے ہیں اور فیصلہ غلط طریقے سے اپنے حق میں کرا لیتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ اپنوں کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، جائز ہے کھاؤ، ناجائز ہے مت کھاؤ۔ دوسرے، ان مالوں کو حاکموں تک پہنچنے اور ان کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لینے کا ذریعہ نہ بناؤ، یہ مال اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا ہے۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ اسم کے ذریعے۔ فریق کے معنی حصہ، اس کا اصلی معنی یہی ہوتا ہے، حصہ ہی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ پورے اجتماع کا ایک حصہ کچھ افراد ہوتے ہیں تو ان کو بھی فریق کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اصلی معنی یہی ہے کہ تم لوگوں کے مال کا کوئی حصہ کھا سکو، اس لیے عام طور پر رشوت اسی لیے دی جاتی ہے۔ جائز کاموں کے لیے بھی اب دینا پڑ رہا ہے، کیونکہ جب ناجائز نظام بن جائے تو وہاں جائز کاموں کے لیے پیسہ زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو تو پیسہ دینے کی نوبت کہاں آتی ہے؟ وہیں جہاں غلط کرانا ہو۔ اسم تو آپ جانتے ہیں حق تلفی کو کہتے ہیں کہ نہیں؟
یہ حق تلفی نہیں ہوتی ہے، آپ نے مال دے کر کسی کی جائیداد اپنے نام کروا لی، اس کا حق نہیں مارا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری چیز نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اپنی بنانا چاہتے ہو اور اپنی بنانے کے لیے پیسہ دیتے ہو، اسی کا نام ہے ادلا بہا۔ انتہائی غلط بات۔ جو لوگ نہیں جانتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم یہ لے کے رہیں گے، کسی نے بتا دیا، لیکن جو جانتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے، اس کے باوجود حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں رشوت کا سہارا لیتے ہیں، یہ تو غلط بات ہے نا، بہت بری بات ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ نہ جانتے ہوتے تو ایک بات تھی۔ دیکھیں اس آیت سے رشوت کے 3 اہم پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ نمبر 1، رشوت دینا اور لینا دونوں ناجائز ہے، کیونکہ دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کا یہ سب سے بڑا ذریعہ، بدترین ذریعہ ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ یہ جو رشوت کی گرم بازاری ہے نا، رشوت کی گرم بازاری میں بنیادی کردار ہے آپ کا، معاشرے کا۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب آج کل کے حکام بڑے رشوت خور ہو گئے، جھوٹ بول رہے ہو۔ آج کل کے پیسے والے بڑے رشوت دینے والے ہو گئے ہیں، یہ کہو۔ آپ چسکا نہ لگاؤ رشوت کا تو کوئی حکمراں رشوت لینے دینے کی بات نہ کرے۔ پہلے یہی ہوتا ہے کہ لوگ دیتے ہیں، دیتے جب منہ کو لگا دیتے ہیں تو اب وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ برا مت مانیے گا، صحیح بات ہے، اس کو ماننا چاہیے صحیح بات کو۔ پہلے سرمایہ داروں نے اپنی بچیوں کی شادیاں جب طے کی تو آفر کیا کہ ہم گاڑی دیں گے، موٹر دیں گے، یہ سامان دیں گے، وہ سامان دیں گے اور وہ سامان دیں گے۔ دے کر کے لڑکوں کو چسکا لگا دیا۔ اب جب چسکا لگ گیا تو اب کہتے ہیں بھائی دیکھو جہیز دینا حرام ہے، بالکل غلط ہے اور ناجائز ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ اب تمہاری کون سنے گا؟ اب اگر اجتماع میں بھی نکاح کروا لو گے تو بھی 2 دن پہلے یا 2 دن بعد گھر سامان پہنچے گا مگر جائے گا، کیونکہ یہ بے حیا اگر سامان نہیں پائے گا نا تو اپنی بیوی کو ستائے گا، زندگی بھر ستائے گا۔ چسکا لگ گیا ہے۔ آج لوگ ڈر کے مارے بچیوں کو جہیز دیتے ہیں، ڈر یہ ہے کہ اگر جہیز نہ دیا تو زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ الا ماشاءاللہ بہت کم ایسے ہیں جو ان پہلوؤں پر دھیان نہیں دیتے، ورنہ عام طور پر یہی ہوتا ہے، کیا ہندو سماج ہو کیا مسلم سماج۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ رشوت کا جو بازار گرم ہے نا، اس میں معاشرے کا کردار زیادہ ہے۔ کیوں؟ غلط ہے۔ تیسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ رشوت کا حق تلفی ہونا بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ رشوت میں حق تلفی نہیں ہے۔ حق تلفی نہ کرنی ہو، نہ کوئی رشوت لے گا نہ کوئی رشوت دے گا۔ تو یہ چند بہت اہم پوائنٹ ہیں جو اس آیت میں سامنے لائے گئے ہیں۔ ہمیں ان آیات پر دھیان دینا چاہیے، اور سب سے خاص بات یہ دیکھیے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن اس لیے مت پڑھیے کہ آپ قرآن کے علامہ بننا چاہتے ہیں۔ علامہ بنیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بنیادی طور سے قرآن پڑھا اسی لیے جاتا ہے تاکہ اس سے رہنمائی حاصل کی جائے، اور یہ رہنمائی حاصل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کوئی خاص بات ہو تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔